الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بڑھیا عورت کا مکر اور اللہ کی حفاظت۔ حضرت حسین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ قصہ پہنچا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام نمازوں میں شریک ہوتا تھا، یعنی حضرت کے ساتھ تمام نمازیں ادا کرتا تھا۔ جب یہ غائب ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش کیا کرتے تھے۔ ایک عورت اس پر عاشق ہو گئی، ایک عورت کے اس پر دل آ گیا۔ اس عورت نے دوسری عورت سے ذکر کیا۔ دوسری عورت نے کہا کیوں نہ میں کوئی حلیہ کروں، کوئی بہانہ بناؤں، اس کو تیرے پاس لے آؤں۔ کیوں نہیں، ضرور لے آ، یعنی ایسا کر، اس کو کسی دوسرے بہانے کر وہ میرے پاس لے آ۔ چنانچہ وہ عورت اس جوان کے راستے پر بیٹھ گئی۔ جب وہ جوان گزرا تو عورت کہنے لگی میں بوڑھی ہوں، میرے پاس ایک بکری ہے، میں اس کا دودھ نہیں نکال سکتی، تم ثواب کماؤ اور اس بکری کا دودھ نکال دو، اندر چلو۔ اس جوان سے کہا، اس بوڑھی عورت نے۔ جب وہ جوان داخل ہوا اندر گھر میں تو اس کو کوئی بکری نظر نہ آئی۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا تم گھر میں بیٹھو، میں ابھی بکری کو لے کر آتی ہوں۔ جب وہاں اندر داخل ہوا یہ جوان تو ایک عورت پیچھے بیٹھی تھی، اس نے دروازے بند کر دیے، کہ کواڑ کے پیچھے تھی عورت اور دروازے بند کر دی۔ جب اندر داخل ہوا تو جوان، جب جوان نے یہ حالت دیکھی کہ یہ ہو رہا ہے تو ایک طرف جا کر بیٹھ گئے جوان۔ اس عورت نے تقاضا کیا گناہ کا، زنا کروانے کا۔ یہ جوان نے انکار کر دیا، تقاضا ہوتا رہا، انکار ہوتا رہا۔ یعنی جب خوب کوشش ہو گئی، اس عورت نے اپنی سی کوشش کر لی تو اس عورت نے چلانا شروع کر دیا، شور مچا دیا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ شخص میرے گھر میں داخل ہو گیا اور مجھ سے ناجائز خواہش پوری کرنا چاہتا ہے میرے گھر میں داخل ہو کر۔ لوگ اس جوان پر چڑھ گئے اور اس جوان کو مارتے مارتے باندھ کر چل دیے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلاش میں تھے کہ وہ جوان آیا نہیں، کہ صبح کی نماز میں نہیں تھا وہ جوان۔ لوگ اس کو باندھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حال دیکھا کہ اس جوان کو، جس کی میں تلاش میں تھا، کہ نماز میں نہیں آئے صبح کی میں، اور لوگ اس کو باندھ کر لا رہے ہیں مارتے پیٹتے، کہا اے اللہ، میرا یہ دوست ہے، میرے گمان کو غلط نہ کرنا، یعنی میں تو اسے نیک سمجھتا ہوں، بھلا سمجھتا ہوں، میرے گمان کو غلط نہ کرنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان لوگوں سے جو باندھ کر لائے تھے، بھئی کیا ہوا، کیا بات ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا حضرت ایک عورت نے ہمیں پکارا ہے رات میں، تو یہ جوان، یہ لڑکا اس عورت کے پاس دیکھا ہم نے، اور عورت چلا رہی ہے کہ مجھ سے ناجائز خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو باندھ لائے۔ تو اس جوان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو سچ سچ بتا کیا بات ہے۔ اس نے سارا قصہ سنا دے کہ اس عورت نے تو مجھے بہکا کر کسی دوسری عورت کے ذریعے بلایا ہے اور اپنی خواہش پوری کرانے کی مجھ سے کوشش کی، جب میں نے اس کی خواہش پوری نہ کی تو پھر اس نے چلانا شروع کر دیا۔ اس نے ساری باتیں بتا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو اس بڑھیا کو جانتا ہے جو تجھے بلا کر لے گئی تھی؟ تو اس جوان نے عرض کیا حضرت اگر سامنے آ گئی تو میں پہچان لوں گا، وہ بڑھیا اگر میرے سامنے آ گئی تو میں پہچان لوں گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام محلے کی عورتوں کو، بوڑھیوں کو جمع کر دیا کہ پہچان۔ جب اس جوان کے سامنے کے عورتیں گزرتی رہی، جیسے وہ بڑھیا آئی تو جوان چلا اٹھا کہ یہی ہے وہ، یہی بوڑھی ہے وہ۔
جو مجھے بہکا کر لے گئی تھی۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ اٹھایا اور اس عورت سے کہا سچ سچ بتا۔ تو اس نے سارا قصہ وہی سنا دی، اس جوان نے جو بیان کیا تھا، جو حق تھا وہی ساری باتیں بتا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمام تعریفیں اسی اللہ کی ہیں جس نے ہم میں سے